जी آپ نے سنا ہوگا کہ پہلے آپ مثال میں سنتے ہوں گے کہ چراغ تلے اندھیرا، مگر آج ہم آپ کو وہی چراغ تلے اندھیرا دکھا رہے ہیں. یہ ہم اس وقت موجود ہیں، یہ جو ہے سٹی گورنمنٹ کا آفس ہے. یہ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایکسائز آفس ہے جہاں پر تمام موٹرز رجسٹریشن ہوتی ہے سندھ بھر کی، کراچی بھر کی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ یہاں پر ایڈمنسٹریٹر کراچی، جو یہ بلڈنگ دوسری ہے، اس میں ایڈمنسٹریٹر کراچی بیٹھتے ہیں اور اس کے علاوہ ڈی سی او بیٹھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی ایڈیوز کئی ڈی ڈی اوز یہاں پر بیٹھتے ہیں. تو چراغ تلے اندھیرا تو اب ہم نے آپ کو یہ دکھانا ہے کہ یہاں پر یہ دفاتر ہونے کے باوجود، اتنے افسران بیٹھنے کے باوجود، یہ آپ کو گندا پانی کھڑا ہوا یہ آپ کو شاید گواہی دے رہا ہوگا کہ یہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ یہ نہ تو گندا پانی کبھی کسی نے یہاں سے صاف کیا ہے، اور یہ پتہ نہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین، یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گندا پانی جو کھڑا ہوا ہے، اور اس میں جو ہے خاص کر جو ہے کچرا پڑا ہوا ہے. یہ شاید یہ پانی کی آپ شکل صورت دیکھ کے یا اس جگہ کی دیکھ کے یہ شاید آپ اندازہ لگا سکتے ہوں گے کہ یہ کتنا پرانا جو ہے پانی کھڑا ہوا ہے، یا یہ کتنے دنوں سے یہ کچرا پڑا ہوا ہے. ابھی مزید ہم آگے چلتے ہیں کہ یہ میں کوشش کروں گا کہ میں اپنے کیمرہ مین کو دکھا سکوں کہ یہ وہ ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ چراغ تلے اندھیرا. ہمارے جو ہے یہاں کے لیڈران جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو افسران بیٹھے ہوئے ہیں، ایڈمنسٹریٹر کراچی ہیں، ڈی سی او کراچی ہیں، وہ دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں علاقے میں یہ کر دیا، فلاں علاقے میں وہ کر دیا، مگر اگر دیکھا جائے تو یہ باتیں اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو یہ صرف دعووں تک ہے. یہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گندا پانی پتہ نہیں کب کا یہ کھڑا ہوا ہے. یہ اس کو آج تک کسی نے زحمت گوارا نہیں کی کہ اس کو یا تو صاف کر دیا جائے یا اس کو نکال دیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ یہ کچرے، اس میں یہ جو کچرا پڑا ہوا ہے، یہ میں کوشش کروں گا کیمرہ مین میرا دکھا سکے کہ یہ جو کچرا پڑا ہوا ہے اس کے اندر شاید اس پر بھی نہ کبھی ڈی سی او کراچی کی نظر پڑی، نہ ایڈمنسٹریٹر کراچی کی پڑی، اور ساتھ ہی ایکسائز کا آفس ہے، شاید ان کے افسران کی بھی جو ہے آنکھیں بند ہے، شاید ان کی بھی اس پر نظر نہیں پڑی. تو یہ نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے. اس سے کئی مہلک بیماریاں کئی مہلک بیماریاں بھی پھیل رہی ہوگی، مگر افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہاں پر کسی کی نظر نہیں پڑ سکی، نہ تو کسی ایکسائز کے افسر کی پڑی ہے. یہ ایکسائز کا آفس ہے، آپ یہ اوپر جو ہے ایکسائز کی بلڈنگ ہے، یہ سیوک سینٹر ہے جو کراچی کے. یہاں کئی افسران، یہاں کئی افسران نام گنتی کریں تو اتنی لمبی لسٹ ہے، لمبی فہرست ہے کہ پورا دن بھی آپ نام لیتے رہیں تو یہ یہاں کے عہدے جو ہے وہ ختم نہیں ہوگے کہ یہاں کتنے عہدے دار جو لوگ ہیں، جو افسران ہیں، بیٹھتے ہیں. مگر یہاں پر کچھ لوگ بھی کھڑے ہوئے ہیں، ہم کوشش کریں گے، بات کریں گے. یہ آگے مزید ہم چلیں گے کہ یہ کچرا، جیسے یہاں پر کوئی کچرا کنڈی قائم کی گئی ہے، یا یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ یہ کچرا شاید آج تک اس پر کسی کی نظر نہیں پڑی، یا ہم کو مزید دکھا سکیں کہ یہ کچرا پڑا ہوا ہے. تو یہاں پر کراچی کے تقریباً جو خاص کر سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے افسران ہیں وہ بھی یہاں پر بیٹھتے ہیں. یہ کچرا اس کے یہ وہ بلڈنگ ہے جہاں اربوں روپیہ اس بلڈنگ میں اربوں روپے کے ٹیکس لوگ پے کرتے ہیں. ٹیکس پے کرنے کے ساتھ ساتھ پتہ نہیں کتنے پیسہ جو ہے ریونیو کی مد میں جنریٹ کیا جاتا ہے. مگر افسوس کہ یہ کبھی اس پر کسی افسر کی نظر نہیں پڑی. یہ کوئی اتنے پیسے کی بات نہیں ہے، یہ پانی صاف کرانا کوئی اتنے پیسے خرچ نہیں آئیں گے، یا اس کی صفائی کرنا کوئی زیادہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. یہ 2-4 لوگ بھی یہ صاف کر سکتے ہیں. مزید آگے چلتے ہیں کہ اس کے جو ہے کوشش کریں گے کہ یہاں پر کسی سے ہماری بات بھی ہو سکے. جی آپ یہ بتائیے گا، یہ صفائی آپ بالکل نہیں ہے، اس کے حوالے سے کچھ کہیں گے؟ جی یہ جو کچرا پڑا ہوا ہے، یہ گندا پانی کھڑا ہوا ہے، یہ پورے پاکستان میں صفائی نہیں ہے بھائی جان. یا اکیلی بات نہیں کرو، یا اوپر سے لے کے نیچے تک معاشرہ بکھرا ہوا ہے. ہر بندہ پریشان ہے اس مہنگائی کے دور میں. تو اس سے جو یہاں لوگ بیٹھتے ہیں، اتنے بڑے بڑے ناموں والے افسر بیٹھتے ہیں، تو ان کو خیال نہیں آتا؟ ان کو خیال اس لیے نہیں آتا، وہ پریشان نہیں ہے، وہ اے سی والے کمرے میں بیٹھتے ہیں. جی آپ نے ایک عام آدمی کی بات سنی. یہاں شاید کچھ اور کچھ صاحب کھڑے ہوئے، کوشش کریں گے ان سے بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی جان آپ کچھ کہیں گے؟ یہاں دیکھیں ایڈمنسٹریٹر کراچی یہاں بیٹھتے ہیں، ایکسائز کے ایڈیوز یہاں بیٹھتے ہیں. تو آپ کچھ کہیں گے اس حوالے سے؟ یہ دیکھیں کہ یہ اوپر بلڈنگ ہے، یہ نیچے سارا کچرا اور یہ گندا پانی. کروڑوں اربوں روپے کا ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے ان لوگوں کو، اور یہ تو صفائی ان کو کرانا چاہیے نا. یہ تو اے سی رومز میں بیٹھے آرام سے، غریب عوام دھکے کھا رہی ہے. کروڑوں روپے کی گاڑیاں جو ہیں وہ یہاں فائلیں ریٹرن پڑی ہوئی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. 5 دن سے میں دھکے کھا رہا ہوں ادھر آفس کے. پورا معاشرہ ہی کرپٹ ہے، گندگی ہے پورے معاشرے میں. کس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں؟ کالا افسرانوں پر. اگر گنتی کرنے لگے تو اتنے نام ہیں، اتنے عہدے ہیں، وہ ختم ہی نہیں ہوگے شام تک. مگر یہاں تو کبھی کسی کی نظر، ان کی نظر یہاں کیسے پڑے گی؟ وہ اترتے ہیں کار سے سیدھے ایئر کنڈیشن روم میں، وہ یہاں تھوڑی آتے ہیں، غریب کی طرح لائن میں تھوڑی لگتے ہیں. وہ ایئر کنڈیشن گاڑیوں سے اترتے ہیں. آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ مہلک بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں؟ بالکل مہلک بیماریاں کیا بھائی، اور گندگی سے سارا
معاشرہ ہی گندا ہو رہا ہے نا. ایک چیز تو گندی نہیں ہو رہی. غریب آدمی ہے, لائن صبح آپ آگے دیکھیں نا 9 بجے کیسے لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں, دھکے کھا رہے ہوتے ہیں لوگ یہاں پر, اور اسی گندگی میں کھڑے ہو کے دھکے کھاتے ہیں. جی دیکھیں, یہاں کے جو شہری ہیں ان کی بھی آپ نے بات سنی, یہ صفائی ستھرائی کے حوالے سے جو آج ہمارا ایشو ہے. تو مزید ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑا آگے جا کے بھی دیکھ سکیں کہ یہاں پر کیا ماجرا ہے, یہاں پر کیا صفائی ستھرائی کے حوالے سے. یہ چراغ تلے اندھیرا, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پورے جو سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی جو ہے بلڈنگ ہے, یہ کہہ سکتے ہیں یہ آپ دیکھیں کہ یہ بالکل اس کے احاطے میں یہ بلڈنگ ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ دیکھیں گندا پانی اور ابلتے ہوئے گٹر, کبھی شاید اس پر کسی کی نظر نہیں پڑی. یہ پورے چاروں طرف سے اگر دیکھا جائے تو یہاں پر کوئی اگر صفائی ستھرائی پر شاید کسی کی نظر پڑ جاتی, مگر افسوس کہ یہاں پر کسی کی نظر نہیں پڑتی. یہ کوشش کروں گا کہ یہ جو کچرا ہے یہ ہم اپنے ناظرین کو دکھا سکیں, اور کوشش کریں گے کہ ہم جو ایڈمنسٹریٹر کراچی ہے ان سے بھی اس کے اوپر بات کریں گے, کوشش کریں گے کہ ڈی سی او کراچی سے اس کے اوپر موقف لے سکیں کہ یہ جو کچرا ہے اس کی ذمہ داری کس. یہ پہلے آپ سنتے تھے کہ چراغ تلے اندھیرا, یہ لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو یہ چراغ تلے اندھیرا جو ہے آپ کی آنکھوں سے دکھایا جائے, کیمرے کی آنکھ سے دکھایا جائے, آپ دیکھ سکیں. یہ دیکھیں کہ یہ کچرا پتہ نہیں اکٹھا ہوا پڑا ہے, یہ مین ایکسائز کا راستہ ہے, یہ یہاں پر اربوں روپیہ جو ریونیو جنریٹ کیا جاتا ہے, یہ اس کی انٹرنس ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ اگر میں کوشش کروں گا کہ یہ آپ کیمرہ ذرا اوپر گھمائیں, یہ انٹرنس ہے مین ایکسائز ڈپارٹمنٹ کی, جہاں اربوں روپے کا جو ہے ریونیو جنریٹ ہوتا ہے. یہاں سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی یہ بلڈنگ ہے تو اس کے انڈر میں آتی ہے. یہ کوشش کروں گا کہ یہ دیکھیں کچرا جو ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کچرا تو کسی نے مہربانی کی ہے ادھر سے لا کے یہاں پھینکا ہے, مگر اس کو اٹھانے کی کسی نے زحمت نہیں کی ہے, تو اسی کو کہتے ہیں چراغ کے تلے اندھیرا. یہ وہ بلڈنگ ہے جو ہم نے آپ کو یہ اس کا سارا آئینہ دکھا دیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کریں گے بھی سٹی ڈسٹرکٹ کے گورنمنٹ کے افسران سے کسی سے ہماری بات ہو جائے, کم از کم ان سے بات پوچھ تو سکیں کہ یہ لوگ جو اربوں روپے کے ٹیکس پے کر رہے ہیں وہ اپنے کام کے سلسلے میں آتے ہیں تو کیا وہ صرف اپنے لیے یہی مہلک بیماریاں یہاں سے خریدنے آتے ہیں؟ جو یہاں بندہ کھڑا رہے گا آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ, وہ اس کو کوئی نہ کوئی مرض ضرور لگے گا, کوئی نہ کوئی گندا مرض ایسا لاحق ہوگا جس سے وہ بیچارہ جو ہے پتہ نہیں اس کو لمبے عرصے تک بیڈ پر یا چارپائی پر پڑا رہے. اس کے ساتھ ساتھ اب ہم جاتے ہیں جو خاص کر جو جن کی یہ ذمہ داری جن پر عائد ہوتی ہے, کراچی کے ڈی سی او, ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ اس کا ذمہ دار کون ہے. یہ صفائی ستھرائی ان کا ایک کام ہے, تو وہ دعوے تو بہت کرتے ہیں کہ ہم نے پورے کراچی کو جو ہے صاف کر دیا, پورے کراچی کے نالے صاف کر دیے, مگر یہ فنڈ کہاں جاتے ہیں؟ یہ پیسہ جو عوام کے خون پسینے کی کمائی جو ٹیکس کی مد میں آتا ہے, یہ کہاں جاتا ہے؟ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ ابھی ہم بات کرتے ہیں جا کے ڈی سی او کراچی سے.